السلام علیکم۔ آج ہم گھوڑیوا راجپوتوں کے بارے میں جانیں گے۔ 12ویں صدی میں راجہ مان ریاست کا عنبر کا حکمران تھا۔ راجہ مان کے 2 بیٹے تھے، ہرپال المعروف راجہ ہواہیا اور راجہ کچھوپال المعروف راجہ کچھوایا۔ ان دنوں سلطان شہاب الدین غوری ہندوستان پر بار بار حملے کر رہا تھا۔ ترائن کی دوسری جنگ 1192 میں راجپوتوں اور شہاب الدین غوری کے درمیان ہوئی، جس میں 1 لاکھ راجپوت اپنے وطن کا بہادری سے دفاع کرتے ہوئے مارے گئے۔ ترائن کی جنگ میں راجپوت بے جگری سے لڑتے تھے اور سلطان اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ نیتا دیوی ضلع ہوشیار پور میں اور اس سے کچھ فاصلے پر جوالا مکھی ضلع کنگھرا میں ہندوؤں کے 2 مشہور تیرتھ تھے۔ جی کی زیارت کے لیے دور دور سے ہندو آیا کرتے تھے۔ ہوایا اور کچھوایا بھی ان دنوں تیراتوں کی زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ یاترا کر کے واپس جا رہے تھے اور روپڑ کے قریب کسی مقام پر مقیم تھے۔ سلطان شہاب الدین غوری فتح یاب ہو کر جب کابل کی طرف کوچ کر رہا تھا تو سلج کے کنارے کے قریب قرب و جوار میں سلطان بمہا فوجی خیمہ زن ہوا تھا۔ ہوایا اور کچھوایا کے پاس 2 نہایت نایاب نسل کے گھوڑے تھے۔ کسی دربانی نے ان گھوڑوں کی اطلاع سلطان کو کر دی۔ سلطان نے دونوں راجکماروں کے نام پیغام بھیجا اور گھوڑے دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ شہزادے گھوڑے لے کر سلطان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ سلطان نے گھوڑوں کو پسند کیا۔ دونوں نے اپنے گھوڑوں کے کرتب دکھائے اور نیزہ اندازی تلوار ٹکرائی کا مظاہرہ بھی کیا۔ تیز رفتار اور اعلیٰ طرز کی گھڑ سواری دیکھ کر سلطان بہت خوش ہوا اور راجکماروں سے گھوڑے خریدنے کی خواہش ظاہر کی، جس پر دونوں راجکماروں نے کہا کہ راجپوت اپنا گھوڑا کبھی فروخت نہیں کیا کرتا، البتہ آپ کو دان کرتے ہیں، یعنی تحفے میں دیتے ہیں۔ ان گھوڑوں کو پانے کی سلطان کی خواہش بہت شدت اختیار کر چکی تھی، لہٰذا راجکماروں نے یہ گھوڑے سلطان کو تحفتاً پیش کر دیے۔ سلطان نے خوش ہو کر یہ فرمان جاری کیا کہ بوندی ریاست کے یہ 2 کنور گھوڑے پر سوار ہو کر ایک دن میں جتنا علاقہ گھیر لیں وہ ان کی ملکیت ہو جائے گا۔ چنانچہ ان دونوں سواروں نے طلوع شمس سے غروب آفتاب دریائے ستلج کے دونوں اطراف میں موجود ہوشیار پور، جلندھر اور انبالہ کے اضلاع میں 1860 گاؤں کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ بہرحال اس جاگیر کو ناکافی خیال کرتے ہوئے ایک بھائی راجہ کچھوپال یوپی کی طرف نکل گیا۔ دوسرے بھائی راجہ ہرپال کی اولاد تقسیم ہند تک اس پورے علاقے پر قابض رہی۔ گھڑ سوار کے اس کارنامے کی نسبت سے ان راجپوتوں کا مقامی نام گھوڑیوا یا کشول ٹھہرایا۔ تو اس طرح تاریخ میں راجہ ہوایا کی اولاد گھوڑیوا راجپوت کہلوائی اور راجہ کچھوایا کی نسل کچھوایا راجپوت کہلوانے لگی۔ 1623 میں مغل بادشاہ جہانگیر کے دور میں اس قبیلے کے براہ راست اعلیٰ درجہ راجہ رائے روپ چند افگڑ شنکر ایک صوفی بزرگ کے ہاتھوں پر مشرف با اسلام ہوئے۔ یہ قبیلہ اپنی بے سر و سامانی سے سلطان شہاب الدین غوری کا ایک احسان کبھی نہ بھولا اور اس کے سوار دکن سے کابل تک اسلامی ریاست کے تحفظ و توسیع کے لیے صدیوں تک برسرِ پیکار رہے۔ پھر جب مسلمان ہوئے تو یہ بھول گئے کہ وہ کون تھے۔ اس صدق و اخلاص کے ناطے ان پر یہ مقولہ سچ ثابت ہوا کہ جو کفر میں بڑے تھے وہ اسلام میں بھی بڑے ہیں۔ چنانچہ موجودہ دور میں جب کہ گڑھ شنکر سے قائد ملت چودھری غلام عباس، رئیس احرار چودھری افضل حق اور بانی دارالاسلام پٹھان کوٹ چودھری نیاز علی خان پیدا ہوئے تو ان کے اعزاز میں سے عظیم گڑھ سے فکر اسلامی کا ایک ٹھاٹھ مارتا ہوا دریا شمس العالمہ شبلی نعمانی امام حمید الدین فراہی
علامہ عبد الماجد دریابادی اور مولانا امین احسن اصلاحی کی شکل میں ظہور پذیر ہوا۔